آمنت باللہ کہنے کے بعد یا اشہد ان لا الہ الا کہنے کے بعد جو ثابت قدم رہنا ہے وہ پاسبل کیسے ہوتا ہے؟ ان چیزوں کو چھوڑنے سے جو چیز ثابت قدمی کے معنی ہیں، جو دین اسلام پہ ثابت قدم رہنے سے روکنے والی چیزیں ہیں، ان سب چیزوں سے قطع تعلق کر لینا اور ان اسباب کو اختیار کرنا جن کے ذریعے انسان دین کی گہرائی میں اترتا ہے اور اس کو روحانیت نورانیت کی سوغاتیں ملتی ہیں، جب تک وہ ان کی طرف متوجہ نہیں ہوگا تو کبھی وہ دین کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوگا، کبھی اس کو ثابت قدمی نصیب نہیں ہوگی۔ اس میں سر فہرست کیا چیز ہے کہ انسان جس دین کے ساتھ وابستہ ہے اس دین کا علم حاصل کرے۔ جب وہ کچھ سیکھے گا ہی نہیں، وہ کچھ پڑھے گا ہی نہیں، تو اسے کیا پتا چلے گا دین کیا چیز ہے اور میرے اوپر دین کی کتنی ذمہ داریاں ہیں۔ ثابت قدم رہنے کے لیے عملی کام کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے علم دین حاصل کرنا، اور دوسرے کثرت سے نیک صحبتوں میں جانا، یعنی مرد مسجدوں میں حاضر ہوں اور عورتیں اپنی عبادت کی جگہ پر کثرت سے حاضر پائی جائیں۔ تیسرا سبب دین پہ ثابت قدم رہنے کا کیا ہے کہ زبان کی حفاظت کی جائے، خاص طور پہ ہمارے شعبے کے لیے، شعبہ خواتین۔ اتنا سٹاک ہے اندر، اتنا سٹاک ہے کہ وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ تو جب تک انسان زبان کی حفاظت نہیں کرتا اس وقت تک اسے دین پہ ثبات، دین پہ ثابت قدمی نصیب نہیں ہو سکتی۔ چوتھا سبب جو ثابت قدمی میں معاون بنتا ہے وہ ہے کفریہ کلمات، کفریہ اعمال اور گناہوں کے کاموں سے بچنا۔ جب جو کچھ سامنے آئے گا آپ کہتے جائیں گے، کرتے جائیں گے، کھاتے جائیں گے، پیتے جائیں گے، تو دین پہ استقامت نصیب نہیں ہوگی۔ پانچواں سبب ہے کافروں، بد مذہبوں، فاسقوں، فاجروں سے تعلق نہ رکھنا، جبکہ ہمارے ہاں پوری زندگی یہ کھچڑی پکی رہتی ہے، کبھی کوئی مصلحت کبھی کوئی مصلحت، ہم ان لوگوں سے جدا نہیں ہو سکتے، ان سے تعلق رکھے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو اگر دین عزیز ہے، اس کی قدر ہے، تو پھر ان لوگوں سے اوائڈ کرنا ہوگا۔ تعلق نہ رکھنے کا مطلب کہ فاسق و فاجر لوگ، خاص طور پہ کافر تو کافر ہے، وہ تو سر عام ایسا ہے کہ اس سے لا تعلقی کا اعلان ہوگا۔ اسی طرح بد مذہب کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ کے خاندان میں ایسا ہے کہ آمنا سامنا کسی زندگی موت کے موقع پہ، شادی بیاہ کے موقع پہ ہو جاتا ہے تو پھر لیے دیے میں رہنا ضروری ہوتا ہے۔ پھر ان کے ساتھ دوستیاں نہیں بڑھائیں، ان کے ساتھ تعلقات کو آگے نہیں بڑھائیں، جتنی مجبوری ہے اس سے آگے ایک قدم بھی نہ بڑھائیں، اور ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھیں، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کے دین کو مضبوط رکھے گا۔ چھٹا سبب کیا ہے جس کے ذریعے آپ اپنے دین پہ ثابت قدم رہ سکتے ہیں؟ وہ ہے اپنی نفسانی خواہشات کو روک کر رکھنا، ان کی پیروی نہ کرنا۔ اور ساتواں سبب کیا ہے کہ جب بھی آپ یا آپ کے متعلق معاملات ہوں یا آٹھواں سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، لا تقنطوا جب بھی کوئی مصائب آ جائیں، آلام آ جائیں، آزمائش آ جائے، تکلیف آ جائے، دکھ آ جائے، تو ہر حال میں صبر کرنا۔ یہ بات بھی الا ماشاء اللہ مردوں کی نسبت عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ زیادہ پائی جانے کا مطلب یعنی جب ہم کوئی پرسنٹیج پیش کرتے ہیں تو اس کا مطلب عمومی پرسنٹیج ہوتی ہے، ورنہ دیکھنے میں تو یہ آتا ہے کہ بسا اوقات بہت سی خواتین بہت سارے مردوں سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہیں، تقوی میں بھی، پاکیزگی میں بھی، صبر و تحمل میں بھی، علم و عمل میں بھی،
لیکن عام طور پہ جو دیکھا جاتا ہے وہ یہی دیکھا جاتا ہے، اس لیے جو کلیہ عام ہوتا ہے وہی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور لمبی لمبی امیدوں کو پالنے سے اجتناب کرنا انسان کے دین پر ثابت قدم ہونے کا سبب بنتا ہے۔ آپ جتنی لمبی امیدیں بنانا اور ان کا ذکر کرنا اور ان کی پیروی کرنا چھوڑ دیں گے، اتنا توکل آپ کا اللہ کی ذات سے بڑھے گا، دین کے ساتھ اتنا تعلق زیادہ مضبوط ہوگا، ثابت قدمی نصیب ہوگی، اور جتنی لمبی لمبی امیدیں ہوں گی اتنا آپ کا توکل، بھروسہ اللہ کی ذات سے کمزور ہو جائے گا۔ کیوں؟ جب آپ نے 50 سال کی پلاننگ کی ہوگی، 30 سال کی پلاننگ کی ہوگی، 25 سال کی پالیسی لی ہوگی، تو آپ اس کے اوپر اعتماد کر کے بیٹھے ہوں گے، پکا اعتماد۔ 25 سال بعد میری پالیسی مکمل ہو جائے گی تو میں یہ کروں گی، میرا بیٹا جوان ہو جائے گا تو میں یہ کروں گی، میری بیٹی جوان ہو جائے گی تو میں یہ کروں گی۔ اب 25 سال سے پہلے جس کے لیے پالیسی لی تھی وہ مر گیا، کام کے قابل نہ رہا، آپ کی امیدوں پہ پورا اترنے کے قابل نہ رہا، تو یقین ٹوٹا کہ نہ ٹوٹا؟ تو کس نے کہا تھا اتنی لمبی امیدیں باندھیں؟ جو کام اللہ نے کرنے کو کہے ہیں وہ کرے نا، تو جو اس کے ذمے ہیں وہ کرتا رہے گا۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کے کام خود کرنا چاہتے ہیں اور معاذ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کام اللہ کرے۔ یہیں سے ہمارا دین کمزور ہوتا ہے اور اللہ کے ساتھ تعلقات بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہم نے ڈن کیا ہوتا ہے کہ یہ ایسا ہی ہونا ہے، وہ جب نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، پھر اول فول جو منہ میں آتا ہے وہ ہم بکتے رہتے ہیں اللہ کے خلاف، دین کے خلاف، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ پھر ناشکری ہوتی ہے، پھر کفریہ کلمات ادا ہوتے ہیں، پھر ایمان کمزور ہوتا ہے، ایک دفعہ 2 دفعہ آزمائش آ گئی تو اللہ سے تعلق ہی ٹوٹ گیا۔ ایسے ایسے کلمات زبان سے نکالے کہ زمین آسمان کانپ اٹھے۔ اور 10واں سبب، دنیا میں زہد اور قناعت اختیار کرنا۔ اب آپ ان 10 باتوں کو سامنے رکھ کے سوچئے کہ زندگی میں کتنی باتیں ہم نے اپنے بڑوں کو کرتے دیکھا، ہمیں سکھائی گئی، ہم نے ان پہ عمل کیا۔ اب سب سے پہلی چیز جو آپ کو بتائی گئی کہ دین کا علم حاصل کرنا، یہ آج 10 چیزیں جو آپ کے سامنے آئیں، اگر آپ صرف انہی پہ غور کریں تو یہ ساری کی ساری پہلی قسم کی بدولت آپ کے پاس آئیں۔ وہ کیا ہے؟ علم حاصل کرنا۔ آپ جب علم حاصل کرنے کے لیے نکلے تو اگلے 9 راستے اللہ نے کھول کے آپ کے سامنے علم کی بدولت میں رکھے۔